السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون. ناظرین، آج کی 3 ٹاپ سٹوریز ہیں جن کے اوپر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس سٹوری ہے ریاست کا ایک اور سیاسی پارٹی پر ظلم اور جبر. اور اگلی بات کریں گے تحریک لبیک مرکز کا نیا ہیش ٹیگ جو آج انہوں نے جاری کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. تیسری بات کریں گے تحریک لبیک پاکستان کی آج سب سے بڑی گرفتاری سننے میں آ رہی ہے. یہ 3 موضوعات ہیں ہمارے پاس، ان کے اوپر بات کریں گے. اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ یہ حق اور سچ کی آواز اسی طرح آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ آپ کی قیمتی آرا بھی ہم تک پہنچ سکے. چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ناظرین، کراچی میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا رات کو جماعت اسلامی کا ایک مارچ تھا، احتجاجی مظاہرہ تھا، جس کے اوپر ریاستی جبر اور ظلم اور بربریت کا جو مظاہرہ کیا گیا وہ ہمیں پہلے بھی دیکھنے میں آیا ہے، ڈی چوک سانے میں بھی اور مرید کے سانے میں بھی دیکھنے میں آیا. اب جماعت اسلامی کے ساتھ بھی وہی مظاہرہ کیا گیا ہے اور ان کے لوگوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، ان کے اوپر آنسو کی گیس کے جو آنسو ہیں، ٹیئرز آنسو، ان کی شیلنگ کی گئی اور لوگوں کو لہو لہان کر دیا گیا. یہاں تک ہمیں دیکھنے میں آیا کہ ایک پولیس والا ایک جماعت اسلامی کے کارکن کو گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا تھا اور اس کو کہہ رہا تھا کہ آپ کلمہ پڑھیں، جی آپ کلمہ پڑھیں، ساتھ ساتھ اس کو مار پیٹ بھی رہا تھا. سمجھ نہیں آتی کہ وہ بندہ جماعت اسلامی کا جو ہے وہ اسرائیل کا تھا یا کوئی انڈیا کا تھا کہ جس کو وہ پولیس والا کلمہ پڑھا رہا تھا. یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک تو آپ لوگوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں، ظلم اور جبر کرتے ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں کلمہ پڑھیں. کیا وہ کلمہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ اس پاکستان کے شہری نہیں ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں؟ بالکل بھی ہماری جو حکومت ہے وہ بے لگام ہو چکی ہے اور بے لگام حکومت کو اب لگام کون ڈالے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب سب سے پہلے تحریک انصاف کے اوپر ظلم اور جبر کیا گیا، ان کے لوگوں کو ڈی چوک میں سیدھی گولیاں مار کر شہید کیا گیا، 26 نومبر کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا گیا، تب یہ تمام جو سیاسی پارٹیاں تھیں اپوزیشن کی، ان سب کو ایک بہت بڑے احتجاج کا اعلان کرنا چاہیے تھا اور اس واقعے کی مذمت کرنی چاہیے تھی. لیکن افسوس کہ ان پارٹیوں نے یہ نہیں کیا اور اس کے بعد دیکھنے میں آیا کہ مرید کے میں تحریک لبیک پاکستان کے اوپر اسی سے زیادہ ظلم اور جبر کیا گیا. ان کے سینکڑوں کارکن، یہاں تک کہ کچھ ٹی وی چینلز نے بھی کہا تھا کہ 1000 کے قریب کارکن شہید ہو چکے ہیں اور ایک آزاد لوگ جو تھے وہ 600 سے زیادہ شہادتیں بتا رہے تھے اور ان کے سینکڑوں کارکنان کو زخمی کیا گیا، سیدھے بلٹس مارے گئے. لیکن کسی بھی اپوزیشن کی پارٹی نے ان کے اوپر احتجاج نہیں کیا. البتہ سہیل خان آفریدی اس کے اوپر آواز بلند کرتے رہے اور اپنی ہر تقریر میں حکومتی جو رویہ تھا اس کے اوپر مذمت کرتے رہے، وہ بھی شدید الفاظ میں. باقی مولانا فضل الرحمان صاحب نے صرف ایک مرتبہ اس کی مذمت کی. قاری زوار بہادر نے کافی مرتبہ اس کے اوپر اپنے ویلاگز میں حکومت کے خلاف جو ایک سخت رویہ اپنایا اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی پارٹیاں تھیں وہ سب اس کے اوپر خاموش تماشائی بنی ہوئی تھیں. اصل میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حکومت پاکستان جو ہے، اسپیشلی نواز شریف کا یہ مشن ہے کہ کسی طریقے سے بھی تمام سیاسی پارٹیوں کو سائیڈ لائن کیا جائے اور صرف مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بنایا جائے تاکہ اگلی الیکشن میں صرف مسلم لیگ نون ہی ایسی پچ پہ کھیلے کہ جس پر اور کوئی کھیلنے والا بندہ نہ ہو. اور یہ نواز شریف کا ہی مشن ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ رات کو پھر جو جماعت اسلامی ہے ان کے دھرنے کے اوپر یا احتجاجی مظاہرے کے اوپر شیلنگ کروائی آنسو گیس کی اور ان کو مارا پیٹا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا. صرف اس لیے یہ سارا کچھ کرایا جا رہا ہے کہ سب پارٹیوں کا مینڈیٹ ختم کیا جائے
پارٹیوں کو کالعدم قرار دیا جائے، صرف مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی دو ہی پارٹیاں ہوں جن کو اگلی حکومت پھر دی جائے۔ یہ نواز شریف کا مشن ہے، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن جماعت اسلامی کے بعد اب اگلی باری کس کی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی مارچ میں ایک مارچ کی کال دی ہوئی ہے۔ یقیناً اگلی باری مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام کی ہو سکتی ہے، کیوں کہ یہ حکومت ہر پارٹی کو سائیڈ لائن کرے گی، ہر پارٹی کو اتنا یہ پریشرائز کرے گی، اتنا ان میں خوف اور ہراس پیدا کرے گی کہ کوئی پارٹی بھی کل احتجاج کے لیے کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ اب بھی اپوزیشن کی تمام پارٹیوں کے پاس موقع ہے، وقت ہے کہ یہ سارے مل کر اس حکومت کو گرانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ساری پارٹیاں مل کر اتحاد کر کے حکومت کو نہیں گرائیں گی تو اگلی باری مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی آئے گی، اس کے بعد دیکھتے ہیں کس کی باری آتی ہے، لیکن باری سب کی آئے گی۔ یہ کوئی بھی خوش نہ ہو کہ جی ہماری باری نہیں آئی، شکر ہے ہم بچ گئے، بچے گا یہاں پر کوئی بھی نہیں، کیونکہ اس حکومت کا مشن یہی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہا ہوں کہ ان حکومتی جو وزراء ہیں یا حکومتی جو پارٹی ہے مسلم لیگ نون، یہ قادیانی نواز پارٹی ہے اور اسرائیل نواز پارٹی ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو، امریکہ کو اور قادیانی کو خوش کرنا ہے۔ جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں ان سب کو انہوں نے سائیڈ لائن کرنا ہے۔ اور کل ایک اور بات بھی سننے میں آئی ہے کہ جو ترلائی میں خودکش دھماکہ ہوا تھا، اس کے بعد حکومت جو ہے ایک سخت قسم کا کریک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے جو دینی جماعتیں ہیں ان کے خلاف۔ اب وہ دینی جماعتیں کون سی ہیں؟ وہ دینی جماعتیں میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتا دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جتنی کالعدم تنظیمیں ہیں یا کالعدم دینی جماعتیں ہیں ان کے خلاف ہم آپریشن کریں گے۔ تحریک لبیک پاکستان بھی کالعدم ہے اس ٹائم تک، کیا اس کے خلاف بھی یہ آپریشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو ہوگا یہ کریک ڈاؤن اور آپریشنز جو ہوں گے یہ لشکر طیبہ کے خلاف ہوگا، جماعت الاحرار کے خلاف ہوگا، لشکر جنگوی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، جیش محمد کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، جماعت الدعوہ کے خلاف بھی ہوگا، اور ISK اسلامک اسٹیٹ خراسان جس کو IS یعنی کہ داعش بھی کہتے ہیں، یہ ان جماعتوں کے خلاف یہ سخت کریک ڈاؤن ہوگا۔ اس میں تحریک لبیک کا اس کے خلاف احتجاج ہونے کے چانس نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کالعدم ضرور ہے، لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن میں ایک سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ جماعت ہے، اور جتنے بھی بائی الیکشن ہوتے ہیں اس میں تحریک لبیک پاکستان جو ہے اپنے کرین کے نشان پر الیکشن لڑتی ہے اور ان کو کرین کا نشان الاٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی تک اس جماعت پر اس طرح سے پابندی نہیں ہے جس طرح سے یہ باقی جماعتیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں ان کے اوپر پابندی ہے۔ اس لیے یہ جو کریک ڈاؤن ہوگا یہ تحریک لبیک کے خلاف نہیں ہوگا، البتہ ان جماعتوں کے خلاف ضرور ہوگا۔ ناظرین اگلی بات کرتے ہیں تحریک لبیک مرکز کا جو ہیش ٹیگ ہے جس کی 3 دن سے پروموشن کی جا رہی تھی، وہ آج تحریک لبیک مرکز نے ہیش ٹیگ اناؤنس کر دیا ہے۔ ہیش ٹیگ ہے مسجد رحمت العالمین کھولو۔ اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جس طرح پہلے 2 ٹرینڈ سکسیس ہوئے تھے، اس کے بعد اس طرح سے تحریک لبیک پاکستان کے جو ٹرینڈ ہے ٹویٹر پر وہ سکسیس نہیں ہو رہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی تحریک لبیک کے ایکٹیو اکاؤنٹس ہیں وہ زیادہ سسپینڈ کیے جا رہے ہیں۔ لوگ نئے اکاؤنٹ بناتے ہیں، پھر ایکٹیو ہوتے ہیں، پھر ان کو سسپینڈ کیا جاتا ہے۔ بار بار یہ کام ہو رہا ہے حکومتی ایما پر، یقیناً حکومت ہی اس کے پیچھے ہے۔ اب ٹیگ اناؤنس ہوا ہے شام سے، لیکن ابھی تک یہ ٹریننگ میں نہیں آیا۔ کچھ لوگوں کی بھی دلچسپی کم ہو گئی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے جتنے بھی کارکنان ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تمام لوگ کوشش کریں اور اپنا ہیش ٹیگ جو ہے اس کو ٹریننگ میں لائیں، اور جن لوگوں کے پاس ٹویٹر کے اکاؤنٹ نہیں ہیں ان سے اکاؤنٹ بنوائیں، ان کو طریقہ بتائیں، سارا کچھ سمجھائیں، اور جتنے بھی تحریک لبیک کے کارکن پوسٹنگ کرتے ہیں کوشش کریں ان سب کو فالو کریں تاکہ ان کی تعداد بھی 500 سے زیادہ ہو جائے، تاکہ وہ بھی ایکٹیو ہو کر
تحریک لبیک پاکستان کے لیے کام کر سکیں۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کی سب سے بڑی گرفتاری کی خبریں آج سامنے آ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر مجھے ایک خبر نظر آئی ہے جس میں تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رکن شورا خطیب الاسلام علامہ فاروق الحسن قادری صاحب کی گرفتاری کی خبریں گردش کر رہی ہیں، لیکن تحریک لبیک کا جو مرکز ہے ابھی تک خاموش ہے۔ یقیناً ان کو ابھی تک بیان جاری کر دینا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک کوئی بھی ان کی طرف سے بیان سامنے نہیں آیا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ کل رات کو 10 بجے علامہ فاروق الحسن قادری صاحب کو ان کی زوجہ اور 1.5 سالہ بچی کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ یقیناً یہ تحریک لبیک کا ایک بہت بڑا لاس ہوگا اگر یہ گرفتاری ہو چکی ہے تو، کیونکہ علامہ فاروق الحسن قادری صاحب مرکزی رکن شورا ہیں اور ان کی تحریک لبیک کے لیے بہت بڑی قربانیاں ہیں اور ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جنہوں نے بابا جی کے شانہ بشانہ تحریک کے لیے کام کیا اور جدوجہد کی۔ یقیناً تحریک لبیک مرکز جو ہے اس کے اوپر تردید یا اپنا بیان دے گا کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ بہرحال جو تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان گرفتار ہیں ان کی ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن دوبارہ گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ جس طرح میں نے کل آپ لوگوں کو ایک خبر دی تھی کہ خوشاب سے تحریک لبیک پاکستان کے جو 4 شیڈول میں نام تھے ان سب کو رہا کیا گیا تھا، لیکن بعد میں ان وکلاء کا پھر موقف آ گیا کہ جی ان کو رہائی کے بعد فوراً گرفتار کر لیا گیا ہے اور دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن عطا فرمائے اور ان کو صحیح راستے پہ لے آئے اور دین اسلام اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر۔